پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. یہ جو گنڈاپور صاحب کے اوپر تنقید ہوتی تھی ماضی میں، اب سہیل آفریدی صاحب کے آنے کے بعد صوبے کے اندر یا اوور آل آپ کیا ماحول دیکھ رہے ہیں؟ اور دوسرا، آپ کو لگتا ہے کہ واقعی گنڈاپور صاحب نالا ہیں جب سے ان کو وزارت اعلیٰ سے ہٹایا گیا ہے؟ مجھے تو نہیں پتا، وہ تو آپ ان سے کوئی ٹی وی پروگرام کریں، ان سے پوچھیں کہ آپ وہ نالائیں خوش ہیں کچھ چیزیں ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ان کو کیوں نکالا گیا وہ بھی ان کو پتا ہوگا کیوں نکالا. یا تو وہ انکمپیٹنٹ تھے، یا وہ کرپٹ تھے، یا اپنی پارٹی کے اندر میر صادق اور میر جعفر کے کردار ادا کر رہے تھے. کچھ تو کر رہے تھے جو ان کو نکالا گیا. اور اس کے بعد نکالنے کے بعد بھی جس طریقے سے سائڈ لائن کر دیا اور سائڈ پہ پھینک دیا، کسی بھی ایکٹیویٹی میں ان کو دعوت بھی نہیں دیتے تھے، بلاتے بھی نہیں ہیں، کچھ کرتے بھی نہیں ہیں، تو سب کے سامنے ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں وہ سی ایم کے چینج سے کچھ فرق زیادہ نہیں پڑا. اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ نئے سی ایم آ کے ان کرپٹ لوگوں پہ ہاتھ ڈالتے ہیں جنہوں نے کرپشن کی تھی ان کو سزائیں دیتے ہیں، جو کرپشن میں پچھلے سی ایم کے ساتھی تھے ان کو سزائیں دیتے ہیں، اگر اب کوہستان اسکیڈر میں 40 ارب لوٹے گئے ہیں ان کو گرفتار کر لیتے، یا جو یہاں پر جو کرپشن ہوئی ہے جس طریقے سے غبن ہوا ہے، یہاں پر تو آفیسر برملا کہتے ہیں کہ ہم اتنے پیسے دے کر آئیں، پہلے ہمیں وہ پیسے پورے کر دیں اس کے بعد پھر ہم کوئی کام کریں گے. ہم تو کام نہیں کرتے، آپ جا کے جس سے بھی کہتے ہیں آپ ٹرانسفر کر دیں، ہم تو اتنے پیسے دے کر آئے ہوئے ہیں، ہم وہ پیسے ہم پورے کریں اس کے بعد ہم بات کریں گے. تو بات چیز یہ جب اتنے برملا آپ کے آفیسرز بولیں کہ ہم اتنے پیسے دے کر آ گئے ہیں اور ہم یہ پیسے پورے کریں گے اور اس کے بعد کوئی اور کام کریں گے، تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ پھر کرپشن کی کیا یہاں پر جو ہے وہ حال ہوگا. اچھا، کرپشن کے حوالے سے بالکل سر پہلے بھی بات ہوتی رہی ہے، لیکن اوور آل اگر ہم دیکھیں تو ابھی 8 فروری کا جیسے آپ نے ذکر کیا کہ پی ٹی آئی مولانا صاحب سے بھی رابطوں میں ہے، اچکزئی صاحب جو ہے ابھی انہوں نے پنجاب کا بھی دورہ کیا ہے. تو اوور آل آپ کوئی آنے والے دنوں میں اپوزیشن کی جانب سے ایسی تحریک دیکھ رہے ہیں جس کا حکومت کے اوپر کوئی دباؤ ڈالا جا سکے اس تحریک کے ذریعے؟ میں نہیں سمجھتا حکومت پہ دباؤ ہوگی، پہلے تو اپوزیشن خود اکٹھی ہو جائے نا. یہاں پر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اچکزئی صاحب کو اور راجہ ناصر عباس صاحب کو اختیار دے کے وہ ڈائلاگس کریں، بات چیت کریں. دوسری طرف سے ٹویٹ آ جاتا ہے اگلے دن کہ نہیں کوئی ڈائلاگز نہیں، ہم نے انتشار ہی کرنا ہے، چیزیں کرنی ہیں. تو اگر آپ فروری میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے احتجاج کرنا ہے، چیزیں کریں، پھر آپ ڈائلاگس کی صرف بات کرتے ہیں. دیکھیں پولیٹیکل جو چیزیں ہیں وہ پالیٹکس سے ہوتی ہیں، پالیٹکس کی چیزیں جو ہیں وہ ڈائلاگ سے حل ہوتی ہیں. سیاسی چیزیں جو ہے وہ پارلیمنٹ ہوتا ہے، پارلیمنٹ ہی جو ہے اس مسئلے کا حل ہوتا ہے اور آپ کے ساتھ بات چیت کرنی ہوتی ہے. تو اگر آپ بولیں گے نہیں آپ ہماری بات مانیں گے تو ٹھیک ہے، ہماری بات نہیں مانیں گے تو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو یہ جو رانا ثناءاللہ صاحب کی تجویز ہے کہ 5 بڑوں کو بیٹھنا چاہیے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہی راستہ ہے؟ لیکن وہ جو ایک شخص ہے عمران خان نامی شخص، وہ کسی کے ساتھ نہیں بیٹھے گا، وہ اپنی پارٹی کے ساتھ نہیں بیٹھتا تو آپ کے ساتھ کیا بیٹھے گا؟ وہ تو چاہتے ہیں انتشار ہو، چیزیں ہوں، الگ ہو. وہ کہتا ہے جب اگر میری حکومت ہے، میں وزیر اعظم ہوں تو سب ٹھیک ہے، ورنہ میں کسی کی بات نہیں مانتا. آپ ان کو دیکھیں نہیں، پورے پولیٹیکل پروسیس میں دیکھیں، آپ جو کچھ بھی کر لیں، جتنی آفر بھی کر لیں، آپ عمران خان سے کسی اچھائی کی امید نہیں رکھ سکتے. تو اگر صورتحال یہی رہتی ہے کنڈی صاحب، تو پھر آپ خان صاحب کو کب تک دیکھ رہے ہیں کہ وہ جیل سے باہر آئیں گے؟ اپنے کرتوتوں کی سزا بھگتیں گے، باہر رہیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ڈائلاگز ہو جاتے ہیں تو کیا ان کو نہ رو ملے گا؟ اس سے باہر آ جائیں گے. جو کرتوتوں نے کی ہیں، جو انہوں نے چیزیں کی ہیں، ان کی سزا بھگتے گا، اس کے بعد ہی وہ باہر آئے گا. اچھا، لیکن سر اوور آل گورنر صاحب اگر ہم ایک سی ایم صاحب کی بات کریں جو انہوں نے سندھ کا دورہ کیا، وہاں پر آپ لوگوں کی بڑی تعریف بھی ہوئی، پیپلز پارٹی کی، آپ کی جماعت کی بھی بڑی تعریف ہوئی کہ آپ لوگوں نے ویلکم کیا. لیکن پی ٹی آئی اب یہ الزام عائد کر رہی ہے کہ وہاں پر لاٹھی چارج کی گئی، کنٹینرز لگائے گئے اور لوگوں کو روکا گیا. تو یہ ایگزیکٹلی ہے کیا؟ اصل میں صورتحال ہے کیا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ان کے جلسے ناکام ہوں اس کے ذمہ دار ہم تو نہیں ہیں. پشاور میں کون سے کنٹینر تھے؟ پشاور میں تو ان کی حکومت تھی نا، پھر کیوں جلسہ ناکام ہوا؟ کے پی میں ان کے حکومت ہوتے پھر کیوں جلسے ناکام ہوتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ وہ کراچی آئے سی ایم صاحب، صوبائی حکومت نے گڈ ول گیسر کے طور پر ان کو اس استقبال بھی کیا. وہ ایک عہدے پہ تھے، ان کو بتایا کہ آپ اپنے عہدے کی پاسداری بھی کریں، کیونکہ آپ عہدے پہ ہیں تو آپ وہ کام نہ کریں جس پہ جو چیزیں خراب ہوں. ٹھیک ہے. جب انہیں 2 دن وزٹ کیا، وہ پتہ چلا کہ ٹی وی پہ تو کوئی خبر ہی نہیں آ رہی ہے، یہ تو سارا بڑا اسموتھلی جا رہا ہے. پھر انہیں جا کے قائد اعظم کے مزار والی کو ایشو بنا لیا کہ نہیں ہم تو گراؤنڈ میں. اب وہ سمجھتے تھے کہ سی ایم سندھ اور سندھ حکومت ساری گاڑیاں بھر کے ان کو اسٹیڈیم وہ گراؤنڈ بھی بھر دیں مزار قائد والا. وہ تو ہم کر نہیں سکتے تھے. وہ تو اگر ہمارے سی ایم صاحب سے وہ ریکویسٹ کرتے کہ جی ہمارے لیے بندے جو ہیں وہ لے کر آ جائیں اور میری ریکویسٹ ہے، تو شاید سی ایم صاحب اس پہ غور کرتا اور پھر ڈسکشن کرتے ہیں اس کے ساتھ. اب گراؤنڈ بھرنا تو ہمارا کام نہیں ہے نا، وہ تو ان کا کام ہے. تو گراؤنڈ میں جیسا کہتے ہیں نہیں ہم نے روڈ پہ لوگوں کو تکلیفیں دینی ہیں، لوگوں کو ذلیل و خوار کرنا ہے، ہم نے روڈ کے باہر ہی کھڑا ہونا ہے، کیونکہ جب روڈ پہ کھڑے ہوں گے تو ڈیفینیٹلی کراچی میں اتنی ٹریفک ہے کہ ساری ٹریفک بلاک ہو جائے گی اور ہمارا جلسہ بن جائے گا. لیکن سر وہ ملاقات بھی تو صحیح تھی نا سر سی ایم کے ساتھ، سی ایم مراد علی صاحب. جو اس کے بعد جو انہوں نے ایونٹس ہوئے، جو کل پرسوں سے جو سی ایم صاحب کی اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، چیزیں آ رہی ہیں، اس کے بعد آپ کیا ملاقات کریں گے مجھے بتائیں.
اچھا ایک مطلب goodwill- ملاقات مجھے شیڈیول بتائیں تھی لیکن وہ کینسل کر دی گئی. ایک گڈ ول گیسچر کے طور پر اگر آپ کا ایک استقبال بھی ہوتا ہے، آپ کو ایک سیکیورٹی بھی دی جاتی ہے، آپ کے سارے انتظامات کو جو ہے وہ فول پروف چیزیں بھی کی جاتی ہیں، اس کے بعد بھی آپ بولیں کہ نہیں جی یہ کیوں آپ نے کر دیا، ہم تو اسی چھ کی امید کے ساتھ تھے ہی نہیں، ہم تو چاہتے تھے کہ برائیاں ہوں، تو سمجھتے تھے کہ پنجاب والا حشر ہمارے ساتھ کریں تاکہ ہماری خبریں بنیں. اچھا تو خبروں سے تو آؤٹ ہو گئے 2 دن، تو انہوں نے خبر بنائی تھی، خبر بنانے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ اپنے جیسے ان کی کرتوت ہیں، جو ان کی عادت ہیں، اس پہ شروع ہو گئے. تو پھر اگر آپ میرے ساتھ ایسی باتیں کریں پھر میرے ساتھ ملاقات کیوں کرنا چاہتے ہیں، پھر کیوں ملاقات کرتے ہیں، پھر آپ ملاقات ہی نہ کریں. اچھا گورنر صاحب ایک آخری سر سوال ہوگا کہ جب سی ایم سہیل آفریدی صاحب سی ایم نامینیٹ ہوئے تھے پھر منتخب ہوئے تو اس وقت بھی جو باتیں کی گئیں ان کے حوالے سے تو ابھی بھی اس وقت بھی آپ کو اگر یاد ہو تو ایک بات کی گئی تھی کہ یہ جلد نااہل ہو جائیں گے. اب جو 9 مئی کے حوالے سے رپورٹ سامنے آ رہی ہیں فرانزک کی، آپ کو کوئی ایسا ماحول نظر آ رہا ہے کہ صوبے کے اندر کوئی تبدیلی آئے یا سہیل آفریدی صاحب نااہل ہو جائیں؟ دیکھیے فیصلہ تو عدالتوں نے کرنا ہے، میں نے اور آپ کو تو نہیں کرنا. عدالتیں پہلے بہت لیٹ ہو چکی ہیں 9 مئی کے حوالے سے. اب اتنی لیٹ اگر عدالتیں فیصلہ کریں تو پھر آپ مجھے بتائیں کیوں مطلب ہے کس چیز کو. لیکن اگر وہ 9 مئی میں ملوث ہیں اور یا کوئی ایسی چیز میں ملوث ہیں جس میں وہ نااہل ہو سکتے ہیں تو اس میں آپ اور میں کچھ نہیں کر سکتے، وہ تو عدالتوں نے ہی کرنا ہے. بالکل عدالتوں نے ان کو نااہل کرنا ہے. نااہل ہوں گے تو پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ ان کی پارٹی کس کو آگے سی ایم لاتی ہے یا نہیں لاتی ہے. اور اگر نااہل نہیں ہوتے اور جس رفتار سے ہماری عدالتیں کام کر رہی ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ 2-3 اور الیکشن بھی گزر جائیں گے اس کے بعد پھر نااہلی کی بات آئے گی. لیکن آپ ایسے ماحول میں سر یہ جو مولانا صاحب کے ساتھ رابطے کر رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ مولانا صاحب ان کے ساتھ ہاتھ ملائیں گے پی ٹی آئی کے ساتھ؟ مولانا صاحب ایک سیاسی بندے ہیں، ایک سمجھدار آدمی ہیں، وہ جو ہے وہ جمہوریت میں بلیو کرتے ہیں. انہوں نے پہلے بھی ہاتھ ملائے تھے، اس کے بعد پھر پہلے مولانا صاحب گالیاں نکال رہے تھے، پھر ان کے ساتھ ان کے پاؤں پڑ گئے تھے کہ ہمیں یہاں سے نجات دلائیں اور ہمارے مسیحا بن جائیں، پھر دوبارہ ان کے خلاف بیان. ان کا اپنا 2 چیز ہوتی ہیں. اب پی ٹی آئی جو اسلام آباد ہے نا وہ مولانا صاحب کے پاؤں پڑتی ہے، اور جو پی ٹی آئی پشاور ہے وہ ان کے گلے پڑ رہی ہوتی ہے، گالیں نکال رہی ہوتی ہے، ادھر وہ چیزیں کر رہی ہوتی ہیں. تو لہٰذا پہلے اپنے اس کو جو ہے وہ ٹھیک کریں، اپنے اختیار لیں. پی ٹی آئی میں کسی کے پاس اختیار نہیں ہے. ہر کوئی کہتا ہے میرے پاس بہت زیادہ اختیارات ہے، لیکن جب بات ہوتی ہے تو اگلے دن اس کے متعلق ٹویٹ آ جائے کہ تمہاری ایکسپائری ڈیٹ آ چکی ہے، تم فارغ، ہم نے کسی اور کو لیڈر بنا لیا ہے. تو لہٰذا ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، نہ ان کے پاس کوئی چیز ہے. ہر کسی نے اپنی 1.5 کی مسجد بنائی ہوئی اور اپنی جو سیاست کرنا چاہتے ہیں اور اپنے اختیار بتاتے ہیں کہ میرے پاس اتنے اختیار سر یہ حال ہی میں بیرسٹر گور صاحب کا ایک بیان جو ہے وہ بڑا زیر بحث تھا، جو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں ملاقات کے لیے بھیک مانگنی پڑتی ہے. آپ اس سے کیا اخذ کر رہے ہیں؟ یہ گور صاحب کو کیوں بیان دینا پڑا؟ کیا کوئی مایوسی پارٹی کے اندر دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں ان کی پارٹی میں مایوسی تو بہت ہے. ان کے اتنے گروپس ہیں کہ کوئی پتہ نہیں چلتا کون سا گروپ کس وقت اختیار میں ہے کس وقت اختیار میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر جو سی ایم کی چینجز کے بعد جو ہے ایک اور گروپ آگے آ گیا ہے، وہ اپنے مطلب ہے کہ چیزوں کو چلا رہے ہیں. جب پچھلے سی ایم تھے تو شاید وہ گور کے ساتھ آن لائن ہوں گے، وہ اس کے ساتھ وہ تھے. تو آپ دیکھیں کہ آج کل گور صاحب کی میں نہیں سمجھتا کہ اتنے وہ ایکٹیو ہیں جتنے پہلے تھے. لہٰذا چیزیں ہوتی ہیں، چینجز ہوتی رہتی ہیں. تو اتنی مایوسی کو کرنی، اور ملاقات تو ٹھیک ہے تو آپ انقلابی، ہم نے بھی تو جیلیں گزاری ہیں، تو ملاقاتیں کرنی ہوتی نہ ہوں تو پھر آگے ہماری بھی سیکنڈ ٹیئر نے پارٹی چلائی ہے نا، پی ایم ایل این کی سیکنڈ ٹیئر نے بھی پارٹی چلائی ہے. تو آپ لوگ بھی ہو جائے، آپ کی سیکنڈ ٹیئر کون ہے پہلے اس کو وہ کر لیں. آپ کی ایک سیاسی کمیٹی آپ اس کو چلائیں. آپ ایک کنوکٹڈ شخص سے ڈکٹیشن لیں کہ آپ نے ملک میں یہ کرنا ہے، صوبے میں یہ کرنا ہے، کیسے چیزیں چلانی ہے کیسے نہیں چلانی. کنوکٹڈ شخص میرا صوبہ چلائے گا یا میرا ملک چلا گیا مجھے مشورہ دے گا. بہت شکریہ گورنر صاحب وقت نکالنے کا. ناظرین، گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، جو پی ٹی آئی کے بیانات تھے افغانستان کے حوالے سے اور صوبے میں جو امن و امان کی صورتحال ہے اس حوالے سے ہم نے گفتگو کی. یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد شیر علی ارباب صاحب ہمیں جوائن کریں گے.